अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, नाजरीन गरामी, आज है 30 दिसंबर 2020 और आज की ताज़ा तरीन और धमाकेदार और तहलका खेज खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो होने वाली है। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आप चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। अमेरिका दुनिया पर हुकूमत करने के लिए न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। नेटो को चाहिए कि अमेरिका को लगाम डाले ताकि दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहे। रूसी वज़ीर दिफा का बड़ा दावा सामने आ गया। इस वक्त दुनिया की जितनी भी सुपर पावर हैं या बल्कि मिसाइल और न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से ताकतवर हैं, वो सभी ममालिक जंग की बात करते नजर आ रहे हैं। शुमाली कोरिया से लेकर चीन तक और रूस से लेकर अमेरिका तक और ईरान से लेकर इंडिया तक कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो दूसरे को मार दूंगा और तबाह कर दूंगा नारा ना बुलंद कर रहा हो। ताहम इस वक्त न्यूक्लियर हथियारों के शोर के हवाले से सबसे ज्यादा आवाज रूस और अमेरिका की उभरती नजर आती है। अमेरिका ने रूस को कई बार टारगेट किया और अपने बमबार त्यारे भी समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी में इस्तेमाल किए। ताहम अब रूसी वज़ीर दिफा ने वाज़ेह करते हुए अमेरिका को ललकारा है और नेटो समेत दुनिया भर के ममालिक से वाशिगाफ अल्फाज में कहा है कि अमेरिका अपने न्यूक्लियर डील से पीछे हटता जा रहा है और ये दुनिया में अपनी सुपरमेसी बरकरार रखने के लिए न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ में आगे निकलने की पॉलिसी पर गामजन है। रूसी डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये मौक़िफ़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार बनाए जाएं। इस हवाले से पहले से मौजूद जितने भी ट्रीटी हैं वो सब ख़त्म कर दिए जाएं। यही वजह है कि रूस के साथ अमेरिका के न्यूक्लियर मिसाइल और दीगर टेक्नोलॉजी से वाबस्ता सभी मुआहदों की तजदीद नहीं की गई, बल्कि वो सारे मुआहदे एक्सपायर होने पर रीन्यू करने की बजाय ख़त्म किए जा रहे हैं। उन्होंने अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करते हुए कहा है कि 5 फरवरी 2021 को रूस और अमेरिका का न्यूक्लियर हथियारों का एक मुआहदा ख़त्म होने जा रहा है और अमेरिका इसे दोबारा करने की कोई बातचीत नहीं कर रहा, जबकि अमेरिका पहले ही 2002 में होने वाले एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी को भी ख़त्म करवा चुका है। लिहाजा अमेरिका के अज़ाइम वाज़ेह हैं कि वह न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ में आगे जाकर दुनिया पर सुपरमेसी हासिल करना चाहता है। लिहाजा इस मामले में नेटो को अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि दुनिया में ताकत का तवाज़ुन भी बरकरार रह सके। अब हम वीडियो के दूसरे टॉपिक में आपको बताएंगे कि यूरोपीय यूनियन से अलहदगी, बरतानिया ने टर्की से पहला तिजारती मुआहदा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी वज़ीर तिजारत लिज़ ट्रस ने कहा है कि टर्की और बरतानिया तिजारत के आज़ादाना मुआहदे पर कल दस्तखत करेंगे। यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद बरतानिया का किसी दूसरे मुल्क के साथ पहला तिजारती मुआहदा होगा। बरतानवी वज़ीर तिजारत लिज़ ट्रस ने कहा है कि यह मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ देने में मुआवन साबित होगा। रूसी वज़ीर तिजारत का कहना था कि जापान, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे के साथ मुआहदों के बाद वज़ारत तिजारत ने यह 5वां सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा किया है। बरतानिया ने 1 जनवरी को ब्रेक्जिट मुंतकिली की मदद के इख्तिताम से कबल 62 ममालिक के साथ तिजारती मुआहदों पर दस्तखत कर दिए हैं। इसने गुज़िश्ता हफ्ते यूरोपीय यूनियन इसके सबसे बड़े तिजारती शराकतदारों के साथ भी तिजारती मुआहदा किया है। वाज़ेह रहे कि 26 जून 2016 को बरतानवी अवाम ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के हक में वोट डालकर ब्रेक्जिट का कामयाब बनाया था। ताहम यूरोपीय यूनियन ने से किस तरह निकला जाए और इस पर तकसीम इस कदर बढ़ गई कि बगैर मुआहदे यूनियन को छोड़ने का डर खौफ बरतानवी अवाम और सियासतदानों को सताने लगा। ब्रेक्जिट का मामला कई बरस से ज़ेर बहस था और ब्रेक्जिट की मंजूरी में नाकामी पर बरतानवी वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा भी देना पड़ा था। जुलाई 2016 में वज़ीर आज़म बनने वाली थेरेसा मे ने ब्रेक्जिट मुआहदे पर अवामी फैसले को अमली जामा बनाने का वादा किया था, लेकिन शदीद मुखालफत की वजह से वो अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रही थी, जिसके बाद नवमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इस काम का बेड़ा उठाया। याद रहे कि बरतानिया ने 1973 में यूरोपियन इकनॉमिक कम्युनिटी में इख्तियार की थी। ताहम बरतानिया में बाज़ हल्के मुसलसल इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि आज़ादाना तिजारत के लिए कायम होने वाली कम्युनिटी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से रुकन ममालिक की मुल्की खुदमुख्तारी को नुकसान पहुँचा है।
اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتائیں گے کہ چین کی طرف سے پاکستان کو میزائل ٹریکنگ سسٹم کی فراہمی ہو گئی۔ چین کی طرف سے پاکستان کو میزائل ٹریکنگ سسٹم کی فراہمی کو پاکستان میں کئی ماہرین نے پاکستانی ماہرین کے لیے مثبت قرار دیا ہے اور ان کے خیال میں یہ چینی اقدام خطے میں استحکام پیدا کرے گا۔ دفاعی تجزیہ نگار کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کے خیال میں اس ٹیکنالوجی کی بدولت پاکستان بھارت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں بیلنس آف پاور کو نظر انداز کرنا تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ بھارت روایتی طور پر مضبوط ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہمیں فوری طور پر بھارت کے عزائم کا پتہ چل سکتا ہے اور ہم بھرپور جواب کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس ٹیکنالوجی کی آج نمائش بھی کی ہے جس سے بھارت کو ایک بھرپور پیغام جائے گا کہ وہ خطے میں کوئی بھی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بھارت نے پہلے ہی LOC کو گرم کیا ہوا ہے اور وہ بے گناہ شہریوں کو بھی تنگ کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے عزائم ٹھیک نہیں ہیں۔ ایسے موقع پر اس ٹیکنالوجی کا پاکستان کو ملنا بہت اچھا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ بین الاقوامی طور پر اب روس نے ایسے میزائل تیار کر لیے ہیں جن کو ٹریس بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمارا مقابلہ بھارت کے ساتھ ہے اور ابھی یہ ٹیکنالوجی امریکی اسٹائل طیارے بھارت کے پاس نہیں آئے۔ جب یہ ٹیکنالوجی بھارت کے پاس آئے گی تو پھر ہمارے لیے مشکلات ہوں گی۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ دفاعی شعبے میں بھرپور کفالت کی طرف جائے۔ میزائل ٹریکنگ سسٹم اور ٹیکنالوجی کے علاوہ ہمارے پاس بہترین ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار موجود ہیں جن سے ہماری دفاعی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ چین نے پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی اس لیے دی ہے کہ وہ پاکستان کو غیر مستحکم دیکھنا نہیں چاہتا۔ چین معاشی طور پر تیز رفتار انداز میں ترقی کرنا چاہتا ہے۔ اس تیز رفتار ترقی کے لیے سی پیک ایک اہم عنصر ہے اور سی پیک اسی وقت کامیاب ہوگا جب پاکستان مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ تو چین کا اس حوالے سے پاکستان کی مدد کرنا قدرتی عمل ہے کیونکہ امریکہ خطے میں بھارت کو مضبوط کر کے چین کو اس ترقی کو روکنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان اور چین یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ امریکہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے، چین کا دو ٹوک بیان۔ تفصیلات کے مطابق ہانگ کانگ جب سے چین کے نقشے میں شامل ہوا ہے تب سے ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے، مگر اس کی ترقی اور چین کے معاملات کے حوالے سے سب سے زیادہ تکلیف جاپان کو ہے، لہٰذا وہ کبھی کہتا ہے کہ ہانگ کانگ میں چین کا ڈنکا اتنے زور کا نہیں بجنا چاہیے اور کبھی کہتا ہے کہ چین تائیوان میں بھی آ جائے گا، اسے ڈر ہے، لہٰذا وہ ہیلے بہانے سے اس معاملے میں امریکہ بہادر کو بلانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ لہٰذا بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جاپان ہی بار بار مطالبہ کرنے پر امریکہ نے چین کے خلاف بیان دیا ہے، مگر اس کا یہ بیان سراسر زیادتی ہے اور زمینی حقائق کے خلاف ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چینی انتظامیہ نے بھرپور احتجاج کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تبت پر دستخط شدہ قانون کو یکسر مسترد کر دیا اور ہانگ کانگ سے متعلق معاملات میں مداخلت سے باز رہنے پر زور دیا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز تبت سے متعلق جس قانون پر دستخط کیے ہیں اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ لاؤڈیان نے میڈیا سے کہا ہے کہ تبت سے متعلق امور ہمارے داخلی معاملات ہیں۔ اس سے قبل امریکہ کے صدر نے تبت سے متعلق پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے تبت پالیسی اینڈ سپورٹ ایکٹ 2020 پر دستخط کیے تھے۔ اس قانون میں کہا گیا ہے کہ لہٰذا میں امریکی قونصل خانہ قائم کیا جائے گا اور تبت کے شہریوں کو مکہ جانشین منتخب کرنے کا مکمل حق دیا جائے گا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بریفنگ کے دوران امریکہ پر ہانگ کانگ کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ہانگ کانگ کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ چین کی جانب سے یہ بیان چین میں قائم امریکی سفارتخانے کے اس مطالبے کے بعد سامنے آیا کہ شیزن میں ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے قیدی 12 افراد کو رہا کیا جائے۔ امریکی سفارتخانے کے ترجمان نے بیان میں کہا تھا کہ ان افراد کا نام نہاد جرم، ظلم سے بغاوت اور چین کا اپنے شہریوں کو کہیں بھی آزادانہ طور پر کام کرنے سے روکنے کا عزم ہے۔ چینی ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کا بیان حقائق کے منافی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین اس بیان سے مکمل اختلاف کرتا ہے اور امریکہ پر زور دیتا ہے کہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ یاد رہے کہ 1991 میں برطانیہ نے ہانگ کانگ کو چین کے حوالے کیا تھا اور یہ چین یہاں ایک ملک دو نظام فریم ورک کے تحت حکمرانی کرنا چاہتا ہے، حکمرانی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جاپان کو چین سے شدید تکلیف ہے۔
اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ خبردار فلسطینی قیدیوں کو کورونا ویکسین نہ لگائی جائے، اسرائیلی ہیلتھ منسٹر کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کا لاگ الاپتہ اسرائیل اس وقت دنیا بھر کے مسلم ممالک سے اپنا وجود تسلیم کروانے ان کے تلوے چاٹتا نظر آتا ہے، مگر دوسری طرف اپنا مکروہ چہرہ بھی خود ہی عیاں کر بیٹھتا ہے۔ جب عرب ممالک سے اسرائیل خود کو تسلیم کروا رہا تھا، اس وقت اس نے شام اور غزہ میں بمباری کر دی، اور اب پھر سے اس نے متنازع حرکت کی ہے کہ فلسطینی قیدیوں کو کورونا ویکسین نہ لگائی جائے۔ کورونا وائرس جو کہ دنیا بھر کے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، یا یوں کہیے کہ انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اور اس نے کسی بھی انسان کو متاثر کرنے سے قبل مسلمان یا یہودی عیسائی ہونے کا نہیں پوچھا تھا، مگر یہ دنیا کے امن کے نام نہاد ٹھیکیدار ویکسین دینے سے پہلے مسلم یا غیر مسلم ہونے کا ضرور پوچھ رہے ہیں۔ تاہم اسرائیل کو دنیا بھر میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اس کے ہیلتھ منسٹر نے ایک متنازع نوٹس کا اجرا کیا ہے۔ ہیومن رائٹس کی تنظیم نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ پبلک سیکیورٹی منسٹر عامر نے جو بل بھیجا ہے تو ملک کے اپنے ہی قانون کی نفی کرتا ہے۔ گزشتہ روز منسٹر نے جیل انتظامیہ کو نوٹس بھیجا کہ سبھی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین اس وقت تک نہیں لگائی جائے گی جب تک دوبارہ انہیں آگاہ نہیں کیا جاتا، جبکہ آغاز میں یہ کہا گیا تھا کہ جیل میں موجود سبھی قیدیوں کی ویکسین دی جائے گی تاکہ وہاں سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے یہ وائرس زیادہ نہ پھیل جائے، مگر اب اچانک سے اس فیصلے کو روک لینا اور صرف فلسطینی قیدیوں کو ویکسین نہ دینے کا آرڈر کرنا انسانی اور اخلاقی قوانین کی واضح خلاف ورزی ہے، جس پر ہیومن رائٹس کی تنظیمیں سراپا احتجاج بنی ہوئی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس متنازع آرڈر پر WHO سمیت دنیا کی دیگر تنظیمیں کیا کردار ادا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل اور دوسرے ممالک بھی آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اسرائیل نے جو حرزہ سرائی کی ہے، اس دوسرے ممالک شریف زیادہ جاج ہیں۔